جو والدہ تھی انہوں نے جب ڈیورس لیا تھا تو انہوں نے یہی بات کی تھی کہ میں معذور بچے نہیں سنبھال سکتی، اللہ کا آسرا ہے تو بس کسی بندے کا آسرا ڈھونڈنا کہ کوئی ایسی عورت مل جائے جو میرے گھر کو سنبھال لے۔ میری تو کوئی اپیل نہیں ہے، میں آگے بہت اپیلیں کر چکا ہوں لیکن میری اپیل کی کوئی سنائی نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چینل 51 کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عبدالرافع آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ موجود ہیں آج راولپنڈی کی تحصیل کہوٹہ میں، اور میرے ساتھ جو شخص موجود ہیں ان کی ہمت کی داستان میں آپ کو کیا سناؤں کہ جنید صاحب یہاں پر ایک پرچون کی دکان تو کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو معذوری دی گئی ہے۔ ان کی دونوں ٹانگیں اور دونوں بازو جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، اور اس پرچون کی دکان کے اندر ان کے گاہک آتے ہیں، اس باکس کے اندر پیسے رکھتے ہیں، چیز لیتے ہیں، اور جو بھی واپس بقایا بنتا ہے یہاں سے اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ جنید صاحب کی ایک ہمشیرہ بھی انہی کی طرح معذور ہے۔ جنید صاحب سے ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جنید صاحب؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ جنید صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ دکان کھولنے کا خیال کیسے ہے؟ بس کچھ تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے یہ کہ میں گھر ہوتا تھا تو ایک پرائیویٹ این جی او سے میرا رابطہ تھا، سایہ این جی اوز اسلام آباد میں ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بس میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا، ان کے ماحول کو دیکھ کر میں بڑا متاثر ہوا۔ پھر ان کو میں نے بولا کہ میں بھی کوئی کام کروں، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، کیونکہ ان کی این جی اوز میں ایسے ایسے بندے تھے کہ جو خود سے بھی معذور تھے لیکن پھر بھی وہ کام کرتے تھے۔ میں بڑا متاثر ہوا، میں نے کہا اللہ پاک نے مجھے تو آنکھیں بھی دی ہیں، سب کچھ دیا ہے، تو الحمدللہ میں کام کر سکتا ہوں۔ میں نے ان سے مشورہ کیا، انہوں نے مجھے پھر ایک مشورہ دیا جس کی وجہ سے آج دیکھیں میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ جنید صاحب اس دکان سے کتنی آمدن؟ بس الحمدللہ اتنی ہو جاتی ہے کہ گزارا ہو جاتا ہے۔ کتنی اندازن راؤنڈ فگر؟ راؤنڈ فگر کی 10-12 ہزار روپے بنانا کے بچے 10-12 ہزار روپے میں آج کل کے اس دور میں کرائے کا آپ کا مکانہ گزارا کر رہے ہیں؟ اللہ نے بردہ رکھا ہوا ہے جی، الحمدللہ بس گزارا ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنے طریقے سے اگر چلے تو 10 ہزار میں بھی گزارا کر سکتا ہے۔ جنید صاحب یہ کیا داستان ہے کہ آپ کی معذوری کے باعث آپ کے والدین علاج کی خدمت کرتے ہیں؟ بس کچھ اللہ کی طرف سے یہ باتیں ہوتی ہیں، اور جو والدہ تھی انہوں نے جب ڈیورس لیا تھا تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں معذور بچے نہیں سنبھال سکتی، شاید اس وجہ سے۔ جنید صاحب اگر ہم باقی آپ کی زندگی کی بات کریں تو جب والدہ اور والد کے درمیان علیحدگی ہوگی اس کے بعد آپ دونوں معذور بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کس طرح؟ اللہ خوش رکھے میری دادی جان، اور اللہ مغفرت کرے میرے دادا جان کی، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا، پھر اس کے بعد انہوں نے ہماری کفالت کی، یہاں تک پہنچایا، اللہ ان کو زندگی دے۔ تو یہ آج میں جہاں بھی ہوں وہ ان کی وجہ سے ہوں، وہ جہاں تک پہنچا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر جب دادا وفات پا گئے، 5-3 سال پہلے کی بات ہے یہ، پھر اس کے بعد چچے جو ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے جب ان کی شادیاں ہو جائیں، اپنے اپنے گھر والے جب بندے ہوتے ہیں تو پھر ان کو اپنے اپنے گھر کی بڑھ جاتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اپنا کچھ کریں، 3-4 سال سے تقریباً میں ابھی کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، اور میری 2 بہنیں میرے ساتھ ہی۔ جنید صاحب شادی کا کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہر شخص ہوتا ہے وہ پلان کرتا ہے کہ میں نے 2 سال کے بعد شادی کرنی ہے، 3 سال کے بعد۔ پلان تو ہوتا ہے زندگی میں، ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے شادی کرنے کی، تو اپنی بھی یہی خواہش ہے کہ کوئی ایسی مل جائے جو میرا گھر سنبھال لے، میری بہن کو سنبھالے، تو کیونکہ آگے چھوٹی ہمشیرہ کی بھی شادی ہو جانی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا آسرا ہے تو بس کسی بندے کا آسرا ڈھونڈنا کہ کوئی ایسی عورت مل جائے جو میرے گھر کو سنبھال لے۔ دیکھیں اللہ پاک کے کام ہے سارے۔ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں اس معاشرے کو اور اپنے جیسے جو معذور افراد ہیں جو تھوڑی موٹی معذوری کے باعث بھی بھیک مانگتے ہیں؟ میں ایسے لوگوں کو، میرے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ہمت مت ہاریں، ہمت نہ ہاریں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اپنا حق حلال کر کما کر کھائیں اور بھیک مت مانگیں۔ اور پیشہ ور لوگوں سے یہ میری درخواست ہے کہ آپ ہاتھ پیر ہونے کے باوجود بھی مانگتے ہیں، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک جس کام سے اللہ پاک نے منع کروایا ہے وہ کام ہم کیوں کریں، وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اور کوئی اپیل آپ کرنا چاہتے ہوں گورنمنٹ سے؟ میری تو کوئی اپیل نہیں ہے، میں آگے بہت اپیلیں کر چکا ہوں لیکن میری اپیل کی کوئی سنائی نہیں ہوئی، تو
बार बार अपील करना भी गलत बात है। अपील क्या करूँगा, बस मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा अपना मकान हो जाए, अपनी छत हो जाए, जिससे मैं आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ, मैं किराए से बच जाऊँ। यही एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना छत हो। और ख्वाहिश ये भी है कि अपनी एक नौकरी हो जाए, तो सरकारी कोटे में कोई मासूरी कोटे में मेरा अगर नाम आ जाए तो मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी, ताकि मैं इस दुकान से, आपको पता है कि आजकल के दौर में ये बहुत महंगाई का दौर चल रहा है, तो गुजारा करना एक बड़े इंसान के लिए भी मुश्किल है। जो बड़ा बिजनेसमैन है आजकल वो भी डिस्टर्ब है कोरोना की वजह से, तो छोटे तो छोटे ही हैं। नाजरीन, इस दुआ और उम्मीद के साथ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़ी आपसे इजाज़त चाहता है कि जुनैद साहब को जल्द अज जल्द कोई सरकारी नौकरी मिले और इनकी जीवन साथी भी जल्द अज जल्द इनको मिल जाए। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।